وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ فرقے کیوں اور کیسے بنے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بہت اہم سوال ہے، اس پر توجہ کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرقہ بندی سے منع فرمایا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم سب مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ مت ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفرقۃ عذاب، یہ فرقہ ہونا یہ عذاب کی صورت ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم میں بزدلی آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ سورہ انفال۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرقے کی مذمت کی ہے اور مسلمانوں کو فرقہ بننے سے اور فرقے میں تقسیم ہونے سے منع فرمایا ہے اور بچنے کی تلقین کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان میں نجات پانے والا کون ہوگا؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 73 فرقوں میں ایک فرقہ نجات پائے گا اور اس کی پہچان یہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں کہ وہ جماعت بچ جائے گی فرقہ بننے سے یا پھر جہنم میں جانے سے، اور وہ نجات پا جائے گی ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ فرقہ کیسے بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے؟ جب کوئی گروہ یا کچھ افراد اللہ اس کے رسول کی مخالفت پہ آ جائیں اور وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا، تو ایسے لوگ ایک فرقے کو جنم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق قرار دیا اور انہوں نے یہاں پر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حتی یسمع کلام اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرار دیا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دیا اور کہا یہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے دیگر مخلوقات کی طرح، اور وہ اس عقیدے کے پر اس نظریے کے اوپر ڈٹ گئے اور انہوں نے اس کی ترویج اور اس کی تبلیغ شروع کر دی، اور کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے اور وہ ان لوگوں میں شامل ہوتے گئے۔ تو یہ جو ایک گروہ تھا، یہ جو کچھ لوگ تھے، یہ ایک فرقے کے اندر بدل گئے، کیونکہ انہوں نے ایک مسئلے کے اوپر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، ایسے گروہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی تقدیر کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تقدیر کچھ نہیں ہے، سب کچھ بندے کے اختیار میں، جو بندہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی تقدیر کا انکار کیا اور
انہوں نے اس تقدیر کے انکار پر ترویج اور تبلیغ کی، جس کی وجہ سے یہ ایک فرقہ بنا۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو رسول کی مخالفت کریں ہدایت کے آ جانے کے بعد اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جانا چاہیں گے، جہاں رخ کریں گے اللہ ان کو وہیں چھوڑ دے گا۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ رسول کی مخالفت اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑنے پر جو لوگ گامزن ہو جائیں اور اس پر کھڑے ہو جائیں اور رسول کی مخالفت پر اور صحابہ کرام کے طریقے کو، منہج کو چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا منہج، کوئی نیا مسئلہ، کوئی نیا عقیدہ، کوئی نیا نظریہ اپنائیں یا اس کی ترویج و تبلیغ کریں، ایسے لوگ فرقہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اس حدیث میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرقہ کیسے بنتا ہے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائے تھے کہ میں تم میں دو حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولہ، اور اپنے رسول کے طریقے کو۔ اس حدیث کے اندر بھی اس بات کی بڑی وضاحت موجود ہے کہ فرقہ کیسے بنتا ہے۔ جو لوگ، جو گروہ، جو افراد، جو قومیں کتاب اللہ کو چھوڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو چھوڑ دیں اور اپنی قیاس اور اپنی رائے کے اوپر چلنا شروع کر دیں، تو ایسے لوگ فرقے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ فرقے کو جنم دیتے ہیں اور وہ جماعت سے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا، وہی الجماعہ، تو آپ نے اس کو ایک جماعت قرار دیا۔ ایک حدیث میں ما انا علیہ واصحابی کہا کہ اس جماعت کی پہچان یہ ہوگی، اس فرقے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر۔ تو دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا وہی الجماعہ، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ جماعت کا ہوگا، اور جماعت وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے نقش قدم پر اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فتوح الغیب میں ان کا یہ قول نقل ہے، وہ فرماتے ہیں وَاجْعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ إِمَامًا لَكَ، کتاب اور سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا بنا لو، اور دونوں پر غور اور تدبر کرو، ان سے تمسک اختیار کرو اور ان دونوں ہی پر عمل کرو، اور اس کے مقابلے میں تم کسی کے قول، کسی کے قیاس، کسی کی رائے پر نہ چلنا۔ فتوح الغیب میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور فرقے سے امت کو بچانے کے لیے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا پیشوا بناؤ، امام بناؤ، اور ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی حکم کی تعمیل کرو، ان پر عمل کرو اور اسی کی ترویج و تبلیغ کرو۔ پھر آپ نے تنبیہ فرمائی، انہوں نے کہا کہ کسی کے قول پر، کسی کی رائے پر، کسی کے قیاس کے اوپر عمل نہ کرو، نہ چلو۔ جب بندہ کسی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو چھوڑ کر امت کی رائے پر اور امت کے قیاس کے اوپر اور امت کی فقاہت کے اوپر چلتا ہے، تو پھر وہ ایک فرقے کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور بات ارشاد فرمائی اسی کتاب کے اندر اور کہا وَالسَّلَامَةُ مَعَ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ، کہ تمہاری سلامتی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منسلک کر دی گئی ہے، کہ اگر تم بچ سکتے ہو فرقے سے
تو صرف اس صورت میں کہ تم اللہ کی کتاب سے منسلک ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور آپ کے طریقے سے منسلک ہو جاؤ، تمسک اختیار کرو، تو تم فرقے سے بچ جاؤ گے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ فرقہ اس وقت بنتا ہے کہ جب بندہ کسی کی رائے پر چلے، کسی کے قیاس پر چلے، کسی کی فقاہت پر چلے، کسی کے مسلک کو اختیار کرے، کسی کی تقلید کرنا شروع کر دے اندھا دھند، اور وہ اس بات کو قطع نظر رکھے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اس کے رسول نے کیا فرمایا، اس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کی فکر کسی امتی کے ہاتھ میں چلی جائے اور وہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے نکال لے، تو ایسے لوگ، ایسا گروہ فرقے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اس امت مسلمہ کا المیہ یہی رہا ہے کہ لوگوں نے لوگوں کی پیروی شروع کی تو وہ فرقہ بنتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کو فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر نازل فرمائی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ اس کے رسول کے سوا کسی دوسرے کی پیروی نہ کرنا۔ یہ اسی لیے منع فرمایا ہے کہ جب بندہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ ایک فرقے کو پیدا کرتا ہے، وہ ایک فرقے کی ایجاد کرتا ہے اور وہ ایک فرقے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ، یہ فرقہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ جب بندہ فرقے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی ملت کو اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ عذابات کے اندر مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔